کہتی ہیں یہ میں نے اپنے گھر میں آغاز کیا، ابھی 5واں ہفتہ گزرانا تھا، خدا نے مجھے خوشخبری اولاد نصیب فرمایا۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مومنین مومنات بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علماء میں ایک ایسی شخصیت کہ جو عرفانیات کے اعتبار سے کچھ زیادہ قریب سمجھے گئے اہل بیت اطہار کے علوم سے۔ سارے علماء اعلام مراجع عظام جو آل محمد کے در کے فقیر ہیں وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جو آل محمد کے در کے فقیر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور اسی میں سے ایک وہ شخصیت، بڑا مشکل وقت تھا جب صدام نے سرزمین ایران پر حملہ کیا تھا، اور سرزمین ایران پر خاص جب قم کے اطراف میں بمبارمنٹ ہوتی تھی۔ بہت غور کیجئے گا، آج کے حالات میں حدیث قصہ کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا جب صدام کا دور ہے اور صدام کی وجہ سے ایران پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور بمبارمنٹ ہوتے ہوتے قم کے اطراف میں واقعات پیش آ رہے تھے، تو لوگ اتنا پریشان تھے، مشکلات میں تھے، اور روتے ہوئے آغائے بہاؤدینی کے پاس پہنچے، آیت اللہ بہاؤدینی، اور ان سے کہا کہ کیا کیا جائے، قم کا اطراف بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تاکید فرمائی کہ حدیث قصہ کی محفل منعقد کرو۔ حدیث قصہ کی محفل منعقد ہوئی اور اس کی برکتیں یہ ظاہر ہونے لگی، جو ویسے تو سمجھ میں نہیں آئی۔ بمبارمنٹ رک گئی، ایسا محسوس ہوا جیسے ہو نہیں رہی، لیکن کہتے ہیں کہ بمبارمنٹ کرنے والوں میں سے ایک ایئر کرافٹ ایسا تھا کہ جو وہاں پر کریش ہو گیا، گر گیا قم کے اطراف میں۔ جب اس کے پائلٹ کو جو زندہ بچ گیا تھا اسے گرفتار کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا، عراقی پائلٹ تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طریقے سے قم کے اطراف بمبارمنٹ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب کیفیت الگ ہے، کل سے پہلے تو ہمیں قم دکھائی دیتا تھا، پتہ نہیں آج سے کیا ہوا ہے، ہم جب اوپر سے دیکھ رہے تھے آج تو ہمیں قم نہیں دکھائی دے رہا تھا، لگا پانی ہی پانی ہے، اور اس کے چاروں طرف ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پانی سمجھ میں آتا تھا، سوچتے تھے پانی کے اطراف میں کیا بم گرائیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے، میرا اور آپ کا وسیلہ کیا سمجھاتا ہے۔ حدیث قصہ کی فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے علماء نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے، آیت اللہ بہاؤدینی فرماتے ہیں 4 باتوں پہ خاص توجہ کیجیے۔ پہلی بات، جب کوئی مشکل پریشانی ہو تو نذر مان لیجئے۔ نذر کا مطلب خدا کی راہ میں قربانی پیش کرنا، گوسفند وغیرہ کی، اور اس سے مستحقین کو کھانا پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ بڑی مؤثر کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، قربانی پیش کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو قربانی خدا کی راہ میں پیش کرنا انسان کی مشکلات کے خاتمے کا عنوان ہے، نذر۔ دوسرا کام، کیا تمہیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات الگ سے کرو؟ نذر الگ ہے، صدقہ و خیرات الگ ہے۔ تیسرا کام، کثرت سے درود پڑھو، اور چوتھا کام، کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ یہ 4 کام۔ جب بات 4 کی آئی تو 2 باتیں آپ کی خدمت میں اور بیان کر کے اپنے عنوان پر واپس لوٹ آتا ہوں۔ حدیث قصہ کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں خانم موسوی، خاتون ایران کی گزری، کہتی ہیں خدا نے صاحب اولاد نہیں کیا تھا، دن بڑے گزر گئے شادی کو، بہت پریشان تھی۔ کہتی ہیں کہ اتفاق سے ایک تقریب میں کسی گھر میں شرکت کا موقع ملا جہاں قرآن خوانی اور حدیث قصہ کی تلاوت کا پروگرام تھا۔ وہاں پہنچ کر حدیث قصہ کی معنویت میں ایسا کھو گئیں کہ
کہ اندر سے دل نے کہا کہ اگر یہ ذکر آل محمد میرے گھر میں بھی ہو جائے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں تو ترجمہ آتا نہیں ہے اور مولوی صاحب عربی چھوڑتے نہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بسا اوقات تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ درود کہاں پڑھنا تھا اور ہم نے کہاں پڑھ دیا. درود کے مقامات گرچہ اپنے طور پر اختیار کیے گئے ہیں ورنہ انسان جہاں چاہے درود پڑھ سکتا ہے. پوری حدیث قصہ میں کوئی اسٹاپ نہیں بنائے گئے کہ یہاں رکو گے تو درود پڑھو گے. جہاں چاہو درود پڑھ سکتے ہو. اور جہاں فضیلت آل محمد سمجھ میں آئے تو درود کا تقاضا تو اور بہتر ہو جاتا ہے. تو ایسے میں خانم موسوی کہتی ہیں کہ میرے دل میں کیفیت تھی. میں نے صاحب خانہ خاتون سے التماس کی کہ اب یہ پروگرام میرے گھر میں چاہتی ہوں منعقد کیا جائے اور 40 ہفتوں کے لیے میرا نام لکھ لیجئے. اب آئندہ 40 ہفتوں تک حدیث قصہ کی تقریب میرے گھر میں ہوگی. کہتی ہیں یہ میں نے اپنے گھر میں آغاز کیا, ابھی 5واں ہفتہ گزرانا تھا, خدا نے مجھے خوشخبری اولاد نصیب فرمایا. یعنی وہ آثار حمل 5 ہفتے بعد خدا کی طرف سے حدیث قصہ کی برکت سے. اللہ اکبر. تو بات اپنے مقام پر انسان سمجھے تو بہت کچھ ہے, نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدہ کی چادر کا تذکرہ کرو, تمہاری عزت و آبرو خدا بڑھا دے گا. مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیں آج کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں. روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعرات کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. آج آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز جمعرات منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا رزاقو 308 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کوئی وظیفہ آپ نے جاننا ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.